قرآن نے صاف اعلان کیا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ اللہ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں۔ سنت والجماعت کے عقائد کے امام ابو منصور ماتوریدی، جن کی وفات 333 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب تعویلات اہل السنہ کے تفسیر بالرائے المذموم یہ منع ہے اور حرام ہے۔ قرآن نے شرط لگا دی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اس کے دین کے داعی ہو، میں ترجمہ کر رہا ہوں جس طرح قرآن کا غور سے سننا، اگر تم اس کے دین کے داعی ہو تو تمہاری مدد کرے گا باطل کے خلاف اور تمہیں تمہارے قدموں کے دین میں جمائے رکھے گا۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تک خود جا کر دعوت نہیں دو گے اللہ کے یہاں معذور قرار نہیں دیے جاؤ گے۔ حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب تک خود جا کر دعوت نہ دو گے تم اللہ کے یہاں معذور قرار نہیں دیے جاؤ گے۔ یہ دیکھو جو خود جا کر دعوت دینے کا جو لفظ مولانا نے یہاں پر بڑھایا نا، یہی تفسیر بالرائے ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم بذات خود اللہ کے دین کے مددگار ہو، اور اگر کوئی قصدن برے ارادے سے اس طرح غلط تفسیر کرے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا ہے۔ حامدًا و مصلّیًا و مسلمہ، جیسا کہ آپ نے سنا مولانا سعد صاحب نے اس آیت کا ترجمہ بالکل غلط کیا اور اپنے غلط نظریے اور عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت کے اندر منمانی تفسیر کی۔ اس کلپ کو اگر آپ آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مولانا سعد صاحب کس طرح قرآن میں تحریف کرتے ہیں اور منمانی تفسیر کرتے ہیں، جس کو تفسیر بالرائے المذموم کہا جاتا ہے، جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ پہلے بیسکس کو بالکل کلیئر کر لیتے ہیں تاکہ آگے کی بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان تو کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لیکن ساتھ میں لِلذِّکْرِ کی قید بھی بڑھا دی کہ ہم نے قرآن نصیحت لینے کے لیے آسان کیا ہے۔ دیکھیے قرآن کے اندر مختلف مضامین ہیں، کچھ مضامین کا تعلق نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے، ان مضامین سے نصیحت حاصل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے، اور کچھ مضامین وہ ہے جن کا تعلق مسائل کے استنباط اور احکام نکالنے سے ہے۔ قرآن کے یہ مضامین ہرگز آسان نہیں ہے اور ہر انسان کو اس میں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ورنہ ہر آدمی اگر اپنے آئی کیو لیول کے حساب سے مسائل نکالنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب کھلونا بن کر رہ جائے گی۔ اسی لیے علماء اور مفسرین نے کچھ اصول بیان کیے ہیں جن کی روشنی میں اگر قرآن کی تفسیر کی جائے تو اس کو درست اور صحیح مانا جاتا ہے، اور اگر ان کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہی تفسیر بالرائے المذموم یعنی منمانی تفسیر بن جاتی ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش الی آخر الآیہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ ان چیزوں میں سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان کر دیا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ایسی بات بیان کرو جس کو تم نہیں جانتے، یہ چیز بھی حرام ہے۔ اسی آیت کی وجہ سے اصولیین اور مفسرین نے تفسیر کے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی محض عقل اور رائے لگا کر منمانی تفسیر کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کے اندر اپنی رائے سے کوئی بات کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاک امتی فی الکتاب کہ میری امت کی ہلاکت کتاب میں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا کہ کتاب میں ہلاکت کے کیا معنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ قرآن کو سیکھیں گے اور پھر قرآن کی وہ تفسیر کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مراد سے ہٹ کر اپنی الگ اور ایک منمانی تفسیر کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کی تفسیر کے جو مصادر اور مآخذ ہیں یعنی سورسز آف تفسیر، اس میں سے کچھ مصادر اور سورس ریلائبل اور قابل اعتبار ہیں اور کچھ مصادر اور سورس ان ریلائبل اور ناقابل اعتبار ہیں، اور تفسیر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہو سکتی ہے، ایک تفسیر بالمأثور جس کو تفسیر بالروایہ بھی کہتے ہیں، اور ایک تفسیر بالرأی جس کو تفسیر بالاجتہاد والدرایہ بھی کہتے ہیں۔ تفسیر قرآن کے جو ریلائبل سورسز ہیں اور وہ مصادر جو قابل اعتبار ہیں وہ بنیادی طور پر چار ہیں۔ نمبر ایک تفسیر القرآن بالقرآن یعنی قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے کر دینا۔ نمبر دو تفسیر القرآن بالسنہ یا تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ یعنی قرآن کی آیت کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کرنا۔ نمبر تین تفسیر القرآن باقوال الصحابہ یعنی قرآن کی آیت کی تفسیر کسی صحابی کے قول سے کرنا۔ اور نمبر چار تفسیر القرآن باقوال التابعین یعنی قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کسی تابعی کے قول سے کرنا۔ اس کے علاوہ مفسرین نے لغت عرب کا بھی ذکر کیا ہے یعنی تفسیر القرآن بلغت العرب عربک لینگویج کے ذریعے سے تفسیر کرنا، اور اس کے علاوہ تفسیر القرآن بعقل سلیم کا بھی ذکر کیا ہے کہ عقل
سلیم کا استعمال کر کے تفسیر کرنا. عقل کے استعمال کی اجازت تو ہے لیکن وہ عقل جس میں سلامتی ہو. اگر عقل کے اندر سلامتی نہ ہو بلکہ فطور ہو تو ایسی عقل کی تفسیر قابل قبول نہیں ہوگی. اب کس کی عقل کو عقل سلیم اور کس کی عقل کو عقل غیر سلیم کہا جائے گا اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. میں بس آپ کو اشارے کے طور پر یہ چیزیں بتا رہا ہوں. پھر تفسیر کی جو دوسری قسم تھی تفسیر بالرائے، اس کی بھی مفسرین نے دو قسمیں کی ہیں، تفسیر بالرائے المحمود اور تفسیر بالرائے المذموم. تفسیر بالرائے المحمود آسان الفاظ میں سمجھیے کہ وہ تفسیر جو پسندیدہ ہو اور جائز ہو. یہ وہ تفسیر ہوتی ہے جو صحیح اجتہاد پر مبنی ہو، جس میں صحیح ادوات اجتہاد کا سہارا لیا جائے، جیسے لغت عرب، سیاق و سباق کے اندر غور کرنا یعنی کانٹیکسٹ کو نظر انداز نہ کرنا، سبب نزول کو پہچاننا، اس آیت کا سبب نزول کیا تھا، اور اس تفسیر کو کرنے والا ایسا شخص ہو جو خود مجتہد ہو اور اس میں تفسیر کی اہلیت ہو اور جن علوم کی ضرورت پڑتی ہے تفسیر کرنے کے لیے وہ علوم اس کے پاس موجود ہوں. اس کے برخلاف تفسیر بالرأی المذموم یعنی وہ تفسیر جو ناپسندیدہ ہے اور ناجائز اور حرام ہے. یہ وہ تفسیر ہوتی ہے جو محض انسان کی اپنی رائے اور عقل کے اوپر مبنی ہوتی ہے. کبھی یہ قرآن کے خلاف ہوتی ہے، کبھی کسی حدیث کے خلاف ہوتی ہے، کبھی شریعت کے مسلمہ اصول اور قواعد کے خلاف ہوتی ہے، اور اس کو کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو نہ تو مجتہد ہوتا ہے اور نہ اس کے پاس وہ علوم ہوتے ہیں جن کی ضرورت قرآن کی تفسیر کے لیے ضروری ہے. اب اس پورے بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ تفسیر وہی قابل اعتبار ہوگی جو اصول کی بنیاد پر کی جائے. اصولوں سے ہٹ کر اگر کوئی تفسیر کرے گا قرآن کی تو اس کی یہ تفسیر کرنا ناجائز ہے. جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب آگے چلتے ہیں. قرآن میں غور و فکر کرنے والے اور تدبر کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا اس کو یوں کہیے کہ قرآن کی طرف لوگوں کی اپروچ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک گروپ وہ ہوتا ہے جو قرآن کھولنے سے پہلے خالی ذہن ہو کر بیٹھتا ہے اور پھر قرآن پڑھنے کے بعد جو کچھ بھی اس کو ملتا ہے وہ اس کو اپناتا ہے اور اسی کو اپنا نظریہ اور عقیدہ بناتا ہے. یہ درست طریقہ ہے. ایک اپروچ اور ہوتی ہے لوگوں کی، وہ یہ کہ کچھ لوگ قرآن کھولنے سے پہلے ہی اپنا ایک نظریہ اور عقیدہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیتے ہیں اور پھر قرآن کھول کر اپنے اسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں میں توڑ مروڑ کرتے ہیں اور اپنے اس عقیدے پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے دو طرح کی اپروچ ہوئی. پہلی اپروچ تو یہ تھی کہ خالی اس ذہن ہو کر قرآن کے سامنے بیٹھنا اور جو کچھ قرآن کے اندر ہمیں ملے اس کے ذریعے سے اپنے عقیدے اور نظریے کو بلڈ کرنا. اور دوسری غلط اپروچ یہ ہوتی ہے کہ لوگ پہلے ہی سے اپنا ایک نظریہ اور عقیدہ بنا لیتے ہیں اور اس عقیدے کو قرآن کی آیتوں میں تلاش کر کے قرآن کی آیتوں میں منمانی تفسیر کر کے اپنے عقیدے کو ثابت کرتے ہیں. جیسے بریلویوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ میلاد منانا جائز ہے. اب کچھ لوگوں نے اپنا یہ عقیدہ بنا کر قرآن کے اندر اس کی دلیل تلاش کرنا شروع کی تو سورہ مریم کی آیت والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا سے میلاد کو ثابت کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نبی کی پیدائش کے دن ان پر سلام بھیج رہا ہے، اس سے تو میلاد ثابت ہو گئی. یہ طریقہ آپ نے نوٹ کیا؟ یعنی پہلے اپنا ایک غلط نظریہ اور عقیدہ بنا لیا، اس کے بعد قرآن کی آیتوں کے اندر تلاش کیا اور قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر اپنے اس عقیدے کو ثابت کیا. محمد سید حسین الذہبی اپنی مشہور کتاب التفسیر والمفسرون میں لکھتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کرنے میں جو زیادہ تر غلطیاں ہوتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تفسیر کرنے والا شخص کسی معنی یا نظریے کا خود اعتقاد کر لیتا ہے پہلے، پھر قرآن کے الفاظ کو اپنے نظریے اور عقیدے پر فٹ کرتا ہے. پہلے عقیدہ بنایا پھر اس کے بعد قرآن کی آیتوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کی. یہی کام مولانا سعد صاحب بھی کرتے ہیں کہ پہلے اپنا ایک نظریہ بنا لیا کہ خود جا کر دعوت دینا ہی ضروری ہے، اگر خود جا کر دعوت نہیں دی تو دعوت کا فریضہ ہی ادا نہیں ہوگا. پھر اپنے اس نظریے اور عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی طرف سے الفاظ قرآن کی آیتوں کے اندر بڑھاتے ہیں. میں پروف کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. ایسے الفاظ بڑھاتے ہیں جو قرآن کی آیت میں ہوتا بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایک ورڈ اپنی طرف سے بڑھا دیں گے اور وہی مستدل ہوگا، یعنی اسی سے استدلال کرتے ہیں. یعنی ایسا لفظ جو قرآن کی آیت میں نہیں تھا اس کو قرآن میں داخل کرتے ہیں اور پھر پوری آیت کے مجموعے سے استدلال کرتے ہیں. اسی کو قرآن میں تحریف اور منمانی تفسیر اور تفسیر بالرائے المذموم کہتے ہیں، جو کہ ناجائز اور حرام ہے. پہلے مولانا محترم کا نظریہ اور عقیدہ سنیے اور پھر نظریہ بنانے کے بعد قرآن کی آیت میں کس طرح ہیر پھیر کی، کس طرح تفسیر بالرائے کی. میری بات آپ نوٹ کر لیجئے. بصیر تبلیغ کا مطلب ہی صرف خدا کی قسم یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں، اس کے بغیر دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. نہ قلم سے، نہ اخبار سے، نہ رسائل سے، نہ موبائل سے، کسی سے بھی فریضہ دعوت کا اللہ کی قسم ادا نہیں ہوگا. آپ خود جا کر دعوت دیں گے تو دعوت کا فریضہ ادا ہوگا، ورنہ فریضہ ادا نہیں ہوگا.
اور بھولی بھالی عوام کو دھوکہ دیا. عوام تو بیچاری بھولی بھالی ہے, اس کو کیا معلوم قرآن کے اندر کیا لکھا ہے, وہ تو قرآن کھول کر دیکھنے بھی نہیں والی ہے. جو مولانا نے کہا اس کو نص قطعی مان کر اپنے ساتھ میں لے کر چلے گئے, اور صرف لے کر نہیں گئے بلکہ پوری دنیا میں اس کو پھیلا رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال بھی دے سکتا تھا, لیکن میں آپ کو 3 مثالیں اس کے لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مولانا سعد صاحب یہ غلطی سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ جان بوجھ کر رہے ہیں, کیونکہ غلطی ایک آیت میں ہوگی اور ایک بار ہوگی. پہلی مثال سورہ احزاب, اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. اب اس آیت کا ترجمہ بالکل سمپل یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو آگے پہنچاتے ہیں. اب سنیے مولانا سعد صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں. کہ تم اللہ کا دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاؤ. قرآن نے صاف اعلان کیا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ, جو اللہ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں. اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں, اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. یہ بالکل میں قرآن کی آیت کا صاف ترجمہ کر رہا ہوں کہ دوسروں تک بذات خود دین کی دعوت پہنچائے بغیر, میں اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمان دین پر باقی نہیں رہ سکتے. اب مولانا نے یہ ترجمہ کیا کہ جو لوگ اللہ کے پیغامات کو خود جا کر پہنچاتے, یہ جو خود جا کر کا جو لفظ ہے نا, یہ مولانا نے اپنے اس غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے اندر یہ لفظ اپنی طرف سے بڑھایا ہے, جو مولانا کا عقیدہ ہے کہ خود جا کر دعوت دیے بغیر دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. اب یہ خود جا کر کا لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں, اس کو مولانا نے اپنی طرف سے بڑھا دیا. آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے, یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہے آسان ترجمہ قرآن. اس میں دیکھیے جو پیلے مارکر سے میں نے نشان لگایا ہے, پوز کر کے اس کو ذرا دھیان سے پڑھیے. یہاں پر خود جا کر کا لفظ ہے ہی نہیں. کچھ ہمارے جماعتی بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم مفتی تقی عثمانی صاحب کو مانتے ہی نہیں. شبہات کے ازالہ چینل والا کہتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب تحفے تحائف اور مال کے چکر میں بک گئے, نعوذ باللہ. تو ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ چھوڑیے مفتی تقی عثمانی صاحب, آئیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تفسیر بیان القرآن کی طرف. یہاں پر بھی آپ دیکھیے پیلے مارکر سے جو میں نے نشان لگایا ہے, یہاں پر بھی مولانا اشرف علی تھانوی نے خود جا کر کا لفظ ذکر ہی نہیں کیا ہے. آپ کہو گے مولانا اشرف علی تھانوی کو بھی نہیں مانتے, اور پیچھے چلو آئیے تفسیر ابن کثیر میں دیکھیے, یہاں پر بھی آپ کو اس طرح کا کوئی لفظ نہیں ملے گا. یہ ہو گئی ایک مثال. دوسری مثال سورہ محمد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اس کا سمپل ترجمہ یہ ہے. اب مولانا سعد صاحب نے کیا ترجمہ کیا ذرا دھیان سے سنو. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ اگر تم بذات خود اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والے ہیں. مولانا سعد صاحب کہہ رہے ہیں اگر تم بذات خود اللہ کے دین کی مدد کرو گے. یہ جو بذات خود کا جو ورڈ ہے نا, یہ مولانا نے جان بوجھ کر قرآن کی آیت کے اندر اپنی طرف سے گھسایا ہے. اور کیوں گھسایا؟ اپنے اس بدعتی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کہ تبلیغ خود جائے بغیر ادا نہیں ہو سکتی. ایک عقیدہ پہلے بنا لیا, اب جب عقیدہ بنا لیا تو اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت میں تحریف اور منمانی تفسیر کر رہے ہیں. دیکھیے مفتی تقی عثمانی صاحب آسان ترجمہ قرآن میں کیا لکھ رہے ہیں. یہاں پر بذات خود کا یا خود کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی بیان القرآن میں دیکھ لیجئے, یہاں پر بھی بذات خود یا خود جا کر مدد کرنے کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں. یہ کھلم کھلا قرآن کی آیت میں ڈکیتی ہے, اور اپنے غلط نظریے کو ثابت کرنے کے لیے مولانا سعد صاحب نے قرآن کی آیت میں جھوٹ ملا کر لوگوں کو سنا دیا. یہ ہو گئی 2 مثال. آئیے تیسری مثال بھی لے لیجئے. سورہ اعراف آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ پہلی قوم میں جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تو لوگ 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے. ایک گروپ تو وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوا تھا, دوسرا گروپ وہ تھا جو نافرمانی میں تو نہیں لگا ہوا تھا لیکن ان نافرمانی میں لگے ہوئے لوگوں کو روک نہیں رہا تھا, نہیں انل منکر نہیں کر رہا تھا, اور تیسرا گروپ وہ تھا جو خود بھی غلط کام نہیں کر رہا تھا اور ساتھ میں ان غلط کام کرنے والوں کو برابر روک رہا تھا. تو جو دوسرا گروپ تھا جو نافرمانی کرنے والوں کو روک نہیں رہا تھا, وہ ان لوگوں سے کہنے لگے جو نافرمانی کرنے والوں کو روک رہے تھے اور نہیں انل منکر کر رہے تھے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, کہ تم کیوں ایسے لوگوں کو نصیحت کرنے جا رہے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. تو جو لوگ نہیں انل منکر کرنے والے تھے انہوں نے یہ کہا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكَ, کہ اپنے رب کے یہاں ہم معذور قرار پائیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی, اور لعلہم یتقون, ممکن ہے کہ وہ لوگ اس برائی سے باز آ جائیں. اب یہ مثال جو
میں نے یہاں پر لائی ہے، یہ جو لم تعظون قوما الا مہلکہم کا جو لفظ ہے نا، اس پہ آپ غور کیجئے، اس کا ترجمہ ہے کہ تم کیوں ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو، سمپل ترجمہ اس کا یہ۔ اب مولانا سعد صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں ذرا سنو۔ حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب تک خود جا کر دعوت نہ دو گے تم اللہ کے یہاں معذور قرار نہیں دیے جاؤ گے۔ یہی کہا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے ایسی قوم کو جا کر دعوت دینی چاہی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تک خود جا کر دعوت نہیں دو گے اللہ کے یہاں معذور قرار نہیں دیے جاؤ گے۔ یہ دیکھو جو خود جا کر دعوت دینے کا جو لفظ مولانا نے یہاں پر بڑھایا نا، یہی تفسیر بالرائے ہے۔ یہ اس آیت میں خود کا لفظ کا کوئی تذکرہ دور دور تک ہے ہی نہیں۔ اخیراً ولا قلیلاً اہل السنت والجماعت کے عقائد کے امام ابو منصور ماتوریدی، جن کی وفات 333 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب تأویلات اہل السنہ کے اندر تفسیر بالرائے کا حکم لکھا ہے۔ اس حکم کو بتا کر میں اپنی اس کلپ کو ختم کرتا ہوں۔ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کی تفسیر محض اپنی رائے سے کرنا، یعنی تفسیر بالرائے المذموم، یہ منع ہے اور حرام ہے، اور اگر کوئی قصداً برے ارادے سے اس طرح غلط تفسیر کرے تو یہ صریح کفر ہے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔